شہر کے بارے میں معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ لالہ مسا پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک شہر ہے جو ضلع گجرات اور تحصیل کھاریا میں واقع ہے۔ لالہ مسا کی کل آبادی 2017 کی مردم شماری کے مطابق 67,283 تھی۔ لالہ مسا جنکشن ریلوے اسٹیشن اور قومی شاہراہ جی ٹی روڈ اس شہر کے درمیان سے گزرتی ہے اور اس کو لاہور، اسلام آباد، پشاور، کراچی اور پاکستان کے دوسرے شہروں سے ملاتی ہے۔ لالہ مسا جنکشن ریلوے اسٹیشن پاکستان ریلویز کی کراچی پشاور مرکزی ریلوے لائن پر لالہ مسا کے درمیان واقع ہے۔ یہاں تمام ایکسپریس ٹرینیں رکتی ہیں۔ یہ لالہ مسا شور کوٹ براستہ سرگودا برانچ ریلوے لائن کا جنکشن بھی ہے۔ اسلام آباد اور لاہور کے وسط میں واقع ایک شہر جو محل وقوع کے لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس شہر کی تاریخ تو 1000 سال پرانی ہے، لیکن اس کو آباد کرنے والی ارائیں بائی لالہ اور موسیٰ، جن کے نام پہ یہ شہر لالہ مسا ہے، جو موجودہ پرانا لالہ مسا میں آ کر آباد ہوئے۔ اس نسبت سے اس شہر کو لالہ موسیٰ کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں لوگ نہیں داستانیں بستی ہیں۔ 1880 عیسوی میں انگریزوں نے جب محل وقوع کا جائزہ لیا تو یہاں کی جگہ کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ایک ریلوے اسٹیشن کی بنیاد رکھی، جو ایک جنکشن کی صورت اختیار کر گیا۔ شیر شاہ سوری نے جی ٹی روڈ کی بنیاد ڈالی تو یہاں کی غلہ منڈی برصغیر کی کاروباری مرکز کی اہم توجہ بن گئی۔ ملک بھر سے یہاں کاروبار کو وسعت ملا۔ آج بھی اس غلہ منڈی پنجاب بھر میں ایک اہمیت کی حامل ہے۔ تقسیم ہند سے پہلے یہاں مسلمانوں کے علاوہ ہندو، سکھ اور کچھ انگریزوں کے خاندان آباد تھے، جو تقسیم کے بعد نقل مکانی کر گئے۔ تاریخی عمارتوں کو تلاش کریں تو آپ کو مایوسیوں کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ شہر کے وسط میں ایک مندر ہوتا تھا جو آباد گاہ بن گیا، گردوارہ تھا جس کو سکول بنا دیا گیا، انگریزوں کا ایک قبرستان جو شاید ان کی یہاں موجودگی کا احساس دلاتا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر شاید اس لیے تعمیر نو اور زیبائش کا کام نہیں کیا گیا تاکہ یہ ہمیں اس دور کی یاد دلاتا رہے۔ شہر کی مقامی زبان تو پنجابی ہے، لیکن یہاں مختلف اقوام آ کر آباد ہو گئی۔ ایک طرف بہار سے آئے ہوئے بہاری آباد ہیں تو ایک طرف مہاجر یہاں اردو بولنے والے بھی ہیں۔ مختلف لہجے میں پنجابی بولنے والے بھی ہیں۔ یہاں سادات خاندان گجر، ارائیں، جٹ، شیخ اور قریشی کچھ پہلے سے آباد تھے اور کچھ نقل مکانی کر کے انڈین پنجاب سے آئے۔ یہاں مٹی زرخیز ہے، لیکن جو ترقی کرتا ہے وہ شہر چھوڑ جاتا ہے۔ یہاں فوج کے افسر بھی بنے اور مقبول سیاستدان بھی، شاعر بھی، گلوکار بھی۔ مرالے کے فضل الہی جو صدر پاکستان بنے، کولیاں کے افضل حیات جو وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، کائرہ کے قمر زمان کائرہ جو گلگت کے پہلے گورنر اور وفاقی وزیر بنے، سادات کے سید منظور حسین شاہ بھی سیاست میں اپنا مقام رکھتے تھے۔ اس مٹی کے سپوت جاوید چودھری بھی ہیں جو صحافت میں نام کماتے ہیں۔ موسیقی کو ایک نام دینے والے عالم لوہار اور اس کے بیٹے عارف لوہار، روشن آرا بیگم بھی اس شہر سے ہیں۔ دوسروں سے محبت اور وفا اس خون میں شامل ہے۔ یہاں کمانڈر شہزاد لائبریری بھی ہے۔ لالہ مسا شہر پر دہائیوں سے گجر اور سادات ہی اپنا شفقت بھرا ہاتھ رکھتے رہے ہیں۔ یہاں کمانڈر شہزاد لائبریری بھی ہے جو اس شہر اور علم سے محبت رکھنے والے ایک سپوت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لائبریری کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے اس شہر کا ہر باسی علم دوست ہے۔ بندوق اٹھانے اور خاندانی دشمنی کا کلچر کو دیکھیں تو یہاں جہالت کا بسیرا نظر آتا ہے، جو شاید اب کافی حد تک کم ہو چکا ہے۔ یہ جہالت اور انا ہزاروں گھروں کے چراغ گل کر گئی، خاندان اجڑ گئے۔ نونے حلوائی کی برفی کے چرچے اور میاں جی کی دال کے چرچے وطن سے
باہر تک ہیں۔ کبھی اس دال میں وہ لذت تھی جو شہر کے چھوٹے سے ہوٹل میں ہوا کرتی تھی۔ تہذیب کا سفر جہاں سے گزرا اپنے ساتھ آسانیاں لے آیا اور کئی یادیں ہم سے جدا کر گیا۔ کہیں ایک بازار میں تیل کے کولوں ہوا کرتے تھے، کہیں ایک قصبے میں مٹی کے برتن بنا کرتے تھے، پانی کے گڑھے، مٹی کی برتن جو ہماری صدیوں تک ثقافت رہی، اب صرف یہ گھروں میں سجاوٹ کے کام آتے ہیں۔ پاک پور چائنا فیکٹری جہاں ہزاروں گھروں کا چولہا جلتا تھا، آج ویران پڑی ہے۔ کبھی یہاں لوگوں کی تفریح کے لیے واحد سینما گھر ہوا کرتا تھا، وہ بھی شاید 80 کے نظریات کی تاب نہ لا سکا اور کاروبار کی نظر ہو گیا۔ اپنے طور پر ایک برکت پارک بنا تھا جو کسی تہوار پہ رونق کا سامان تھا، اب سکول بنوا کر منافع بخش ادارہ بن گیا ہے۔ اس خطے کے گرد و نواح کی اکثریت بیرون ملک آباد ہے۔ دیہات جن کی خوبصورتی زراعت اور کھیت تھی، ولایتی کرنسی سے کوٹھیوں اور بنگلوں میں تبدیل ہونے لگے۔ ایک وقت روڈ کے ایک جانب تو آبادی تھی، دوسری طرف ہریالی۔ یہ شہر اب ہر سو پھیلتا جا رہا ہے، تا حد نظر لہراتے ہریالی برے کھیت سکڑتے جا رہے ہیں اور منزلوں پر منزلوں سے لدے مختلف رنگوں کے گھر بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہرے بھرے کھیت اب پلازوں اور کمرشلائزم کی نظر ہو گئے۔ گندم کی کٹائی اور بہار کی آمد پر میلے لگا کرتے تھے، درباروں پر چراغ جلتے تھے۔ ہمارے بزرگ جو ہجرت کر کے آئے تھے، اپنے بچوں اور پوتوں کو اپنے دکھ بھری داستانیں سنا کر محبت اور احساس سکھا لفظوں میں سموئے تکمیل پاکستان میں اپنے خون سے رنگ بڑھتے تھے۔ ان کی یہ کہانیاں نئی نسل میں وطن کی اہمیت اجاگر کرتی تھی۔ وقت اور ٹیکنالوجی کا یہ سیلاب سب کچھ بہا کر لے گیا جو نئی نسل کو منتقل نہ ہو سکا۔ سب کچھ بدل چکا، نہیں بدلا تو بس اس شہر کا نصیب۔